چلیں ہم کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. باقی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ جیسے ہی آئیں گے وہ جوائن کر لیں گے، اور اگر مس ہو بھی گیا تو یوٹیوب پہ ایکسیس کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا کہ اگر ہم حرکات کا خیال نہیں رکھتے تو پھر ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کون سے حروف کی ادائیگی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم نے مثالیں پڑھی تھی. اب دیکھیں یہاں جو ہے پہلی مثال ہم نے پڑھی زال کے ساتھ. تو جب ہم نے پڑھا زلہ، ہمیں نہیں پتہ چلا، مطلب ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ یہ زال کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، زا کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، زو کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، یا پھر زوت کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ تب ہی ہمیں پتہ چلے گا جب ہم تجوید کا خیال رکھیں گے. جیسے کہ اگر ہم نے زلہ پڑھا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے وہ ذلیل ہوا، ٹھیک ہے، اس حروف کا استعمال کیا. اگر ہم نے زلہ تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھا، زلہ زا، ٹھیک ہے، حروف صفیریہ میں سے ہے اور اس کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جبکہ زال جو ہے اس کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے. جب ہم زلہ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ پھسلا. ٹھیک ہے. اسی طرح زلہ، زو، تو کے بعد جو زو ہے اس کی ادائیگی اگر ہم صحیح سے کریں گے تو ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے ہو گیا. ٹھیک ہے، ان حروف کا استعمال کیا ہے. اگر ہم زلہ زود کے ساتھ، اس کو دود بھی پڑھ سکتے ہیں اور زود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زواد نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. جیسے اس کو ہم ہر صورت ایسے ہی پڑھیں گے. اگر آپ زود پڑھ رہے ہیں تو بھی، اگر آپ دود پڑھ رہے ہیں تو بھی اس کو زواد نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. نہ دواد پڑھ سکتے ہیں، ہمیشہ زود یا پھر دود. ٹھیک ہے. ان دونوں طرح سے ہم اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہ تو ماشاءاللہ آپ سب نے سمجھ لیا کہ تجوید کسے کہتے ہیں. اگر ہم تجوید کی ادائیگی صحیح سے نہیں کرتے تو اس کے معنی مفہوم جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. آج جو ہے ہم کچھ ضروری جو ہے ہدایات جو ہے، جیسے ایک کتاب ہوتی ہے نا، کتاب جب شروع کرتے ہیں اس کے شروع میں انسٹرکشنز ہوتی ہیں جس کو فالو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے قرآن کریم جو ہے اس کو بھی پڑھنے سے پہلے ہمیں کچھ ہدایات جو ہے ان کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. اچھا، ابھی ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے ضروری ہدایات. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے کی ضروری ہدایات. اب یہ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں یہ کنفرم کرنا چاہوں گی کہ اب تک جو ہماری کلاسز ہو چکی ہیں، جو تجوید کے بارے میں ہم نے پڑھا، تجوید کی تعریف کے بارے میں ہمارا جو پہلا جو ٹاپک تھا وہ تجوید کی تعریف تھی. پھر اس کے بعد ہم نے یہ مثالیں پڑھی. اب آپ میں سے کس کس کو تجوید جو ہے اس کے بارے میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ تجوید کسے کہتے ہیں؟ یہ بتائیے گا مجھے. تجوید کے بارے میں کس کس کو علم ہو چکا ہے کہ تجوید کسے کہتے ہیں؟ یہ مجھے بتائیں تاکہ پھر ہم آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. کس کس کو تجوید کی تعریف یاد ہو چکی ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ جو ماشاءاللہ ریگولر کلاسز لے رہے ہیں ان میں سے کوئی بتائے مجھے تجوید کی تعریف جو ہم نے یاد کی کس کس کو یاد ہے. کیونکہ اگر آپ کو پہلے والا لیسن یاد نہیں ہوگا تو پھر نیو جو ہے وہ لرن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ کو پہلے والا اچھے سے ذہن نشین نہ ہو جائے. تجوید کی تعریف ہم نے پڑھی تھی، کوئی بتانا چاہے گا؟ جی، علم التجوید واہوا. جی ام محمد ابراہیم، بالکل ماشاءاللہ. اس کے بعد بتائیں. کوشش کریں کہ آپ جو ہے عربی میں ایک ہی لائن میں لکھ دیں تاکہ باقی سب کو بھی جو ہے جو نیو آئے ہیں اسٹوڈنٹ ان کو بھی اچھے سے سمجھ آ جائے. تجوید جو ہے وہ علم التجویدی واہوا وقوف الحروف. تھوڑا بھول گئے، چلیں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، ایسے کیجئے گا جن کے مطلب جنہیں اچھے سے پہلے والے لیسن جنہوں نے ابھی کور نہیں کیے، یوٹیوب پہ جا کے آپ ایکسیس کر سکتے ہیں، وہاں میں نے اپلوڈ کروا دیے تھے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب تک آپ کو پہلے والے لیسن نہیں آئیں گے تو یہ نیکسٹ جو آپ سیکھیں گے اچھے سے اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، سیکھ نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے.
تو اس لیے پہلے والے لیسن یاد کرنا ضروری ہے. ہم نے تجوید کے بارے میں پڑھا تھا کہ ترتیل جو ہے وہی تجوید ہے. ترتیل کیا ہے؟ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. جیسا کہ ہم نے قرآن کریم سے مثالیں بھی یاد کی تھی. ٹھیک ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ترتیل جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ آہستہ آہستہ پڑھنا. تو جب قرآن کریم میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ترتیل جو ہے اس کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ترتیل کا خیال رکھنا ہے. اب ترتیل کسے کہتے ہیں؟ ترتیل کیا کہتے ہیں کہ حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور رموز اوقاف کی پہچان کے ساتھ. اب تجوید کیا ہے؟ تجوید یہ ہے کہ حرکات کا خیال رکھتے ہوئے ہم قرآن کریم کے حروف کی ادائیگی کریں. ٹھیک ہے، اور رموز اوقاف کیا ہے؟ رموز اوقاف جو ہے وہ وقف کی علامات ہیں. رموز اوقاف، ٹھیک ہے، رموز اوقاف جو ہے وقف کی علامات کو رموز اوقاف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وقف کی علامات کو رموز اوقاف کہتے ہیں. یہ رموز اوقاف کی تعریف ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے تجوید کے بارے میں پڑھا. اب تجوید کیا تھی؟ تجوید یہ ہے کہ حروف کو حرکات کی صحیح سے ادائیگی کے ساتھ پڑھنا اور رموز اوقاف کی پہچان کے ساتھ. رموز اوقاف، وقف کی علامات کو رموز اوقاف کہتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو اوقاف ہے نا، یہاں سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے اوقاف جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے. صیغہ جو ہے نا کہتے ہیں لفظ کو. ٹھیک ہے، یہ گرامر میں استعمال کیا جاتا ہے صیغہ. مطلب صیغہ واحد کا بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ کا بھی ہو سکتا ہے، جمع کا بھی ہو سکتا ہے. نارملی تو کیا ہوتا ہے؟ واحد اور جمع. ٹھیک ہے، ویسے اردو میں جو ہم پڑھتے ہیں یا تو واحد ہوتا ہے یا پھر جمع ہوتا ہے، لیکن عربی میں ہمیشہ واحد، تثنیہ اور جمع. ٹھیک ہے، اب واحد اور جمع سے تو آپ لوگ پہلے سے جو ہے آپ کو پتا ہے واقفیت رکھتے ہیں کہ واحد کسے کہتے ہیں اور جمع کسے کہتے ہیں. تثنیہ جو ہے یہ دو کے لیے، ٹھیک ہے، دو کے لیے بولا جاتا ہے. واحد ایک کے لیے، تثنیہ دو کے لیے، اور جمع جو ہے دو سے زیادہ کے لیے جمع بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو عربی میں جو صیغہ استعمال ہوتا ہے یا وہ واحد ہوتا ہے یا تثنیہ ہوتا ہے یا پھر جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ جب ہم قرآن کریم پڑھیں گے تو یہ سارے جو گرامر کے پوائنٹ ہیں یہ آپ کو بہت کام آئیں گے انشاءاللہ العزیز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے آپ کو سمجھانے کا میرا مقصد کیا ہے؟ واحد اور جمع، کیونکہ یہ جو اوقاف ہے اوقاف جمع کا ہے. ٹھیک ہے، صیغہ، اور اس کی جو واحد ہے وہ ہے وقف. اب دیکھیں وقف سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اوقاف کیا ہے. اگر وقف بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو وقفہ اب آپ کو مکمل سمجھ آ جانی چاہیے کہ اوقاف کا کیا مطلب ہے. وقف کرنا، ٹھہرنا، مطلب وقفہ جیسے کہتے ہیں نا. اب یہ کافی زیادہ سبق ہو گیا، اب یہاں ہم وقفہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھہرتے ہیں، رکنا. تو اسی سے ہمیں پتہ چلا کہ وقف کرنا اوقاف جمع ہے، مطلب ٹھہرنا، وقف کرنا. رموز اوقاف، وقف کی علامات کو رموز اوقاف کہتے ہیں، مطلب ٹھہرنے کی علامات کو، وقفہ کرنے کی علامات کو. ٹھیک ہے جی، بالکل سٹاپ سائن. ٹھیک ہے، تو جب یہ ہوں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ رموز اوقاف ہیں، یہ وقف کی علامات ہیں اور یہاں ہم نے ضرور ٹھہرنا ہے. کیا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں رموز اوقاف آ رہا ہے. سب سے پہلے آپ کو اس سے معرفت ہونی چاہیے کہ رموز اوقاف جو ہے اس کی پہچان کے ساتھ قرآن کریم جو ہے اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اب جب آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ رموز اوقاف کسے کہتے ہیں تو پھر آپ کو پہچان کیسے ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے یہ نام یاد کرنا ہے، رموز اوقاف. ٹھیک ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے یہ مثالیں دی. اوقاف یعنی وقف سے وقفہ، کچھ بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو ایزی لگے. بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ رموز اوقاف. اور یہ کیوں ضروری ہے؟ علم التجوید کے لیے، تجوید کا علم سیکھنے کے لیے آپ کو یہ یاد رکھنا ضروری ہے. کیوں یاد رکھنا ضروری ہے؟
کیونکہ جو ترتیل ہے، ترتیل مطلب ٹھہر ٹھہر کر قرآن کریم پڑھنا، اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، تو ترتیل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تجوید الحروف و معرفت الوقوف، جیسا کہ ہم نے پہلے چیپٹر میں پڑھا، جیسا کہ ہم نے پہلے لیکچر میں، لیسن میں، ٹھیک ہے، جو پہلی ہماری کلاس تھی اس میں ہم نے علم التجوید کی تعریف پڑھی تھی، ٹھیک ہے، ترتیل سے متعلق۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور وہ کیا تھی ترتیل کی تعریف؟ کیا تھی ترتیل کی تعریف؟ تھی ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ ترتیل کسے کہتے ہیں؟ وہ ترتیل جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ترتیل کے ساتھ قرآن کریم پڑھو۔ ترتیل کا مطلب ہے کہ حروف کو حرکات کے ساتھ اور رموز اوقاف کی پہچان کے ساتھ ادا کرنا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ لوگ جو ہے تجوید جب سیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے حرکات کا خیال کیسے رکھنا ہے اور رموز اوقاف کی پہچان کیسے کرنی ہے۔ اب رموز اوقاف جس کے بارے میں ماشاءاللہ آپ کو یہ میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہمارا پہلا ٹاپک تھا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی جو نیو اسٹوڈنٹ ہیں ان کا بھی ریوائز ہو گیا ہوگا اور انہوں نے بھی سیکھ لیا ہوگا، جو پرانے ہیں ان کا بھی ریوائز ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ابتدائی ہدایات، ٹھیک ہے، قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے ضروری ہدایات۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور بس یہ وضو کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیں، آپ میں سے کس کس کو پتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے کون کون سی ہدایات ہیں جن پہ عمل کرنا ضروری ہے؟ آپ میں سے کسی کو پتا ہے؟ میرے ساتھ شیئر کریں تاکہ مجھے جو ہے یہ علم ہو کہ آپ کو کس حد تک پتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے کون سی ہدایات ہیں، کون سی انسٹرکشنز ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہے۔ مجھے بتائیں، جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں، جو نیو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں، اور جنہوں نے پہلے والے لیسن مس کیے ہیں کوشش کریں کہ وہ جو ہے یوٹیوب پہ جا کے ہمارے پہلے والے، میرے خیال سے 2 لیسن ہیں علم التجوید سے متعلق، 2 لیسن پہلے ہم نے کور کیے پچھلے ویک میں، تو اس کو ضرور ایکسس کریں، کیونکہ اگر آپ پہلے والے لیسن سمجھ کر آنے والے لیسن میں شامل ہوں گے تو آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ساری باتیں پھر آپ کو شروع سے لے کے آخر تک اچھے سے سمجھ آئیں گی۔ جی ہنی بٹی طہارت، ماشاءاللہ، جی بالکل، طہارت جو ہے یہ ضروری ہے، پاکیزگی اختیار کرنا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی بتائے گا کہ قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے ضروری ہدایات؟ وضو کرنا، پاک ہونا، سر کو کور کرنا، ماشاءاللہ مصرم بالکل، اور ہنی بھٹی اور مصرم کے علاوہ اور کوئی جانتا ہے کہ قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے ضروری ہدایات کیا ہیں؟ تلاوت قرآن پاک، کیونکہ یہ عام کتاب نہیں، آسمانی کتاب ہے، تو اگر ہم اس کو پڑھنا کہیں گے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی احتراماً ہمیں چاہیے کہ تلاوت قرآن پاک، ٹھیک ہے، سے پہلے ضروری ہدایات۔ باقی نیت تو ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی، جیسے کہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر شخص اپنی نیت سے جانچا جائے گا۔ نیک نیت، بالکل، پاک جگہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھنا، عائشہ فیض، بالکل عائشہ یہ بھی ٹھیک ہے، اور پلے یو 5 نیک نیت، بالکل یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی جو ہے ابھی آج کے ٹاپک میں ہم پڑھیں گے تلاوت قرآن پاک سے پہلے ضروری ہدایات، ٹھیک ہے، وہ آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے، کیونکہ جب یہ سارا کچھ سکھانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو قرآن کریم جو ہے اس کی فضیلت کا اندازہ ہو، اور یہ نہیں کہ بس ہم نے وضو کیا اور بس قرآن کریم ہم نے شروع کر دیا پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ کچھ ایسی ہدایات ہیں جن پہ عمل کرنا ضروری ہے قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی جو ہدایت ہے، سب سے پہلی جو ضروری بات ہے، قرآن کریم کو اس کی اصل زبان عربی میں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات، قرآن کریم کو اس کی اصل زبان
عربی میں پڑھیں. اچھا اب اس سے یہ بھی بات ذہن میں آتی ہے کہ کیا اگر ہم اردو میں قرآن کریم پڑھیں تو ہمیں اس کا اجر نہیں ملتا؟ بالکل ملتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے اب قرآن کریم کو اس کی اصل زبان عربی میں پڑھیں. اس ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ اس ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے جتنے بھی حروف ہیں انہیں تجوید کے ساتھ اور رموز اوقاف کی پہچان کے ساتھ پڑھیں گے تو ہی وہ قرآن کریم کی اصل عربی زبان ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا حرکات کی تبدیلی کر کر، جہاں سے نہیں کھینچنا وہاں سے بھی کھینچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اب دیکھیں اگر میں نے یہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم تعوذ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اعوذ، ٹھیک ہے، باللہ، اگر یہ ہم پڑھتے ہیں. اب دیکھیں بہت سے لوگ اسے کیسے پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ، ایسے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جب ہم اسے پڑھیں گے نا اعوذ، جب ہم اعوذ پڑھیں گے، اب یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے اس کو او کھینچ کے پڑھا. کیوں؟ کیونکہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے اور یہ واو مدہ ہے. اس کی تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ واو مدہ ہے، اس لیے ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھا. اب یہاں جو زو پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اعوذ، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ہم نے اس کو زو پڑھا، کھینچ کے پڑھا، تو ہم نے اس میں ایک واو اور الف داخل کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے جب تک ہمیں تجوید کی پہچان نہیں ہوگی، حرکات کو کیسے جو ہے ہم نے ادا کرنا ہے، اس کی ادائیگی کی پہچان نہیں ہوگی، تب تک ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ ہم صحیح ادائیگی کر رہے ہیں یا غلط. اب دیکھیں اگر ہم نارملی اس کو پڑھیں اعوذ تو پھر یہ ٹھیک ہوگا. کیوں؟ صرف ہم نے زو اس کو شارٹ میں پڑھنا ہے، کیونکہ زبر زیر پیش کو کبھی بھی کھینچ کے ادا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نے یہاں کوئی قاعدہ ہی نہیں آ رہا اور ہم نے اعوذ، ٹھیک ہے، یہ پڑھ دیا، تو مطلب ہم نے واو اور الف کی جو ہے اس میں اضافت کر دی، اضافہ کر دیا، تو اس کے بھی ٹوٹلی میننگز جو ہیں وہ چینج ہو گئے. اب دیکھیں جب ہم اعوذ تعوذ ہی صحیح سے ادا نہیں کر رہے تو پھر آگے آپ سوچیں کہ قرآن کریم میں ہم کتنی غلطیاں کرتے ہوں گے اگر ہمیں تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا. اب کچھ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری ہے. اگر تو آپ کے پاس کوئی سورس نہیں ہے کہ جہاں سے آپ سیکھ سکیں تو پھر تو آپ کو معافی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس سورسز ہیں، کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسا شخص ہے کہ جس سے آپ سیکھ سکتے ہیں، تو پھر یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ تجوید کے ساتھ سیکھیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ تجوید کے ساتھ ادائیگی نہیں کرتے تو اس کے ٹوٹلی میننگز جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پہلے مثالیں ہم نے پڑھی زال کے ساتھ زلہ، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد زوا کے ساتھ بھی ہم نے پڑھی زلہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد زا کے ساتھ بھی پڑھی زلہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے زاد کے ساتھ بھی پڑھی زلہ. اب دیکھیں یہ زلہ 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 کیسے پتہ چلے گا اس کے میننگز؟ دیکھیں نا حروف تو بالکل مختلف ہیں. زلہ پڑھا جا رہا ہے، زا کے ساتھ بھی زلہ پڑھا جا رہا ہے، زوا کے ساتھ بھی زلہ پڑھا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے زا اس کے ساتھ بھی زلہ پڑھا جا رہا ہے، اور اس کے بعد زاد کے ساتھ بھی زلہ پڑھا جا رہا ہے. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے میننگز کیا ہیں؟ تبھی پتہ چلے گا نا. اگر میں کہوں گی زلہ 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 تو آپ ایک ہی اس کے معنی لکھ دیں گے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن جب میں یہ اس کو ظاہر کروں گی کہ میں نے زال کے ساتھ پڑھا زلہ، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ذلیل ہوا. ٹھیک ہے، اگر میں زو کے ساتھ بولوں گی زولہ زولہ، ٹھیک ہے، زو بول رہی ہوں، تو پھر آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ اس کا مطلب ہے ہو گیا. اور اگر میں زا اس کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں گے، وسل ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے، حروف صفیریہ میں سے زلہ، جب میں زلہ پڑھوں گی تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ میں نے زا کے ساتھ زلہ پڑھا ہے، اور اس کا مطلب ہو جائے گا وہ پھسلا. ٹھیک ہے، اور اگر میں زاد کے ساتھ پڑھوں گی زلہ، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہوا. اب دیکھیں اگر میں صرف زلہ 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 پڑھ دیتی تو آپ کو پتہ ہی نہ چلتا کہ میں کون سا زلہ جو ہے اس کی ادائیگی کر رہی ہوں، جب تک کہ میں نے تجوید کا خیال نہیں کیا.
اسی طرح جیسا کہ تجوید کا خیال نہ کرتے ہوئے اس کے میننگز چینج ہو گئے، بالکل اسی طرح جب ہم حرکات کا خیال نہیں رکھتے تو پھر جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں حروف کی جو ادائیگی بغیر تجوید کے کرتے ہیں تو پھر اس کے بھی جو ہے حرکات چینج ہونے سے ٹوٹل اس کے میننگز جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پہلے والے لیسن میں بھی میں نے سمجھایا تھا، آج بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو ایک دفعہ ریوائز کروا دوں. آج کا جو ہمارا ٹاپک تلاوت قرآن پاک سے پہلے ضروری ہدایات. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات قرآن کریم کو اس کی اصل زبان عربی میں پڑھیں. ٹھیک ہے، اب ویسے تو آپ پڑھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب قرآن پڑھتے ہیں عربی میں پڑھ رہے ہیں نا، لیکن قرآن جو ہے اس کی اصل عربی زبان کون سی ہوگی؟ تجوید کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے، حرکات کا خیال رکھتے ہوئے، رموز اوقاف کی پہچان کرتے ہوئے جب آپ پڑھیں گے تو مطلب آپ نے اس انسٹرکشن کو فالو کیا. اگر آپ تجوید کا خیال نہیں رکھ رہے، حرکات کا خیال نہیں رکھ رہے اور رموز اوقاف کی پہچان کے بغیر آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ قرآن کریم کو اس کی اصل عربی زبان میں نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے، تو سوچیں جب آپ اصل عربی زبان میں نہیں پڑھ رہے تو پھر کیسے ہوگا کہ آپ ایک لفظ پڑھیں گے اور آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اصل جو اس کی زبان عربی ہے اس میں پڑھیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسری جو بات ہے، جیسا کہ میں نے ماشاءاللہ دیکھیں اب آپ سب سے پوچھا ہے اور آپ لوگوں کو صرف جو ہے یہی پتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ بس وضو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور وضو کر کے پاک جگہ ہونی چاہیے اور ہمارا جو سر ہے وہ کور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، صرف اتنا پتا ہے، جبکہ یہ بہت اہم پوائنٹس ہیں، یہ آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنے ہیں. اچھا، دوسری بات، تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تلاوت کے آغاز میں اعوذ، جیسے میں نے بتایا، ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا اعوذ نہیں پڑھنا کیونکہ اس کے بعد کوئی واو نہیں ہے، اس سے پہلے واو ہے. ٹھیک ہے، واو مدہ ہے. اعوذ ایسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ ایسے نہیں پڑھیں گے، اعوذ باللہ. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بس اس کو اپنی آواز کو خوبصورت کرتے کرتے آپ جو ہے اس کی حرکات کا ہی خیال نہ رکھیں. تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ اور سورہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں. شروع میں بسم اللہ پڑھیں. ٹھیک ہے، اچھا، اب آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ قرآن کریم کی کون سی ایسی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے؟ کوئی بتائے گا؟ بالکل مسیرہ، ماشاءاللہ، سورۃ توبہ. بالکل بالکل مومی، سورۃ توبہ. اب تلاوت قرآن پاک کے آغاز میں مطلب شروع میں اعوذ باللہ پڑھیں اور سورہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں، سوائے سورہ توبہ کے، سوائے سورۃ توبہ کے. ٹھیک ہے، اب پہلی جو ہدایت تھی کہ قرآن کریم جو ہے اس کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم کو اس کی اصل زبان عربی میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ اور سورہ کے شروع میں بسم اللہ، ٹھیک ہے، پڑھیں، سوائے سورہ توبہ کے. اب تیسری بات کہ دوران تلاوت، ٹھیک ہے، آپ جو ہے دنیاوی بات نہ کریں. یہ بھی ایک ضروری جو ہے ہدایت ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے. دوران تلاوت، ٹھیک ہے، دنیاوی باتیں نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں یہ کتنی اہم بات ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن سامنے ہمارے کھلا ہے اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے کسی کا فون آ رہا ہے، کوئی بھی ہمیں کام یاد آ رہا ہے، ویسے ہی ہم کیا کرتے ہیں، ساتھ ہی قرآن پاک کھلا اور ساتھ ہی وہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ اگر ہم کلاس بھی لے رہے ہیں تو کلاس لیتے لیتے بھی ہم لوگ بہت سے ساتھ اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، دوران تلاوت دنیاوی باتیں جو ہیں نہ کریں. اب دیکھیں ایک عام کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ ایک آسمانی کتاب ہے، یہ ایک خاص کتاب ہے جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں؟
اب عام کتاب اگر ہم پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو سمجھ آ رہی ہے کہ ساتھ ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں اور کام کر، لیکن خود سوچیں کہ وہ کتاب، وہ قرآن کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے نبی پر نازل کیا، اور یہ آسمانی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص کتاب ہے، اور جیسا کہ یہ قرآن ہے بالکل اسی طرح کا ایک قرآن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو لوح محفوظ ہے آسمانوں میں بھی ایک اس کی اصل جو ہے، ٹھیک ہے، اس کی اصل جو ہے بالکل اسی طرح کی وہ آسمانوں پہ بھی محفوظ ہے۔ کیوں؟ تاکہ دیکھیں نا، اب قرآن کریم جو دنیاوی ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس جو قرآن کریم ہے بالکل ویسا ہی آسمانوں میں ہے، اور لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رکھا ہے، تو کتنی اس کی فضیلت ہوگی کہ اتنی بابرکت اور اتنی پاک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رکھا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ ہماری باتیں بھی ہو رہی ہیں، ساتھ ساتھ ہم فون بھی سن رہے ہیں، ساتھ ساتھ سارا کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا۔ دوران تلاوت آپ دنیاوی باتیں جو ہیں وہ نہ کریں۔ ہاں، اگر کوئی بہت ضروری بات کرنی ہو تو قرآن کریم کو بند کریں اور دوبارہ تعوذ پڑھ کر تلاوت شروع کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ساتھ آپ جو ہے لکھ لیں تاکہ آپ کو اچھے سے یاد رہے۔ دوران تلاوت دنیاوی باتیں نہ کریں، اگر کوئی ضروری بات ہو تو قرآن کریم بند کر کے کرے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی اہم بات ہے کہ ہم لوگ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے آج کے بعد یہ جو ضروری ہدایات ہیں آپ اس پہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ جب آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو آپ کو ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ تیسری ہم نے کیا بات پڑھی؟ دوران تلاوت دنیاوی باتیں نہ کریں، اگر کوئی ضروری بات ہو تو قرآن کریم بند کریں اور دوبارہ تعوذ پڑھ کر تلاوت شروع کریں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہم نے یہ دوسری بات میں پڑھا، تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ، ٹھیک ہے، یہ پڑھیں۔ اسی طرح اگر ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور ہماری کوئی بھی ضروری کام ہمیں یاد آ جاتا ہے، یا کوئی بہت ایسی ضروری بات جو ہے ہم نے کرنی ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم اس انسٹرکشن کو فالو کریں گے کہ قرآن کریم بند کریں گے۔ یہ نہیں کہ بس قرآن بھی ہمارے سامنے کھلا اور ساتھ ساتھ ہم سارے کام کریں، قرآن کریم بند کریں گے، اپنا وہ کام مکمل کریں گے، اپنی وہ بات مکمل کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے؟ دوبارہ سے تعوذ پڑھ کر تلاوت شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور کوشش کیا کریں، جیسے اب دیکھیں انگلش میں بھی یوز ہوتا ہے نا ریڈ، ٹھیک ہے، ریڈنگ، تو ریڈنگ جو ہے وہ عام کتاب کے لیے، ٹھیک ہے، ریسائٹ کا جو ورڈ ہے وہ یوز کیا کریں۔ اسی طرح اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں پڑھیں، ٹھیک ہے، چلیں اگر سمجھ آتی ہے، لیکن ہمیں جب ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں یا کسی ایسے شخص کو بتاتے ہیں جسے قرآن کریم کے بارے میں شروع سے وہ سیکھنا چاہتا ہے، تو پھر ہم اسے تلاوت کا بولیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ اسے جو ہے قرآن کریم کی اہمیت کا اچھے سے جو ہے اسے اندازہ ہو سکے۔ اس کے بعد تلاوت جو ہے قرآن پاک جو ہے ایک حرف کو دوسرے حرف سے نہ ملائیں۔ جب آپ تلاوت کرتے ہیں دوران تلاوت ایک حرف کو دوسرے حرف سے، ٹھیک ہے، نہ ملائیں۔ حسبی اللہ۔ دوران تلاوت ایک حرف کو دوسرے حرف سے نہ ملائیں۔ اب ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملانے کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو مثالیں دی، ٹھیک ہے، ہم پڑھتے ہیں، چلیں یہ اسی کو دوبارہ سے سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ تعوذ جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں اعوذ، ٹھیک ہے، اصل میں کچھ لوگ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو واو ہے ساکن ہے اور اس سے پہلے عین جو ہے اس پہ پیش ہے، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو یہ واو مدہ ہے۔ اب واو مدہ کا تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اس کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے، لیکن جب آپ زو اس کو آپ نے کھینچ دیا،
حالانکہ یہ صرف زو ہے، اعوذو، ٹھیک ہے، صرف اتنا ہے. لیکن اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں اعوذو، تو زو جب ہم نے پڑھا تو مطلب ہم نے اس کے آگے واو اور الف جو ہے یہ خود سے جو ہے ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے، حروف کو حروف میں ہم نے کیا کیا، ملا دیا. کیسے یہ ملایا؟ صرف ہماری یہ ایک چھوٹی سی غلطی کہ ہم نے کیا کیا، اس کو کھینچ دیا. اعوذو، اپنی طرف سے تو ہم کیا کر رہے ہیں نا، اپنی طرف سے تو ہم بہت خوبصورت آواز بنا کر ہم لوگ جو ہے اس کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم جو ہے لفظوں کی اور اپنے پاس سے اس میں اضافت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایڈیشن کر رہے ہیں خود سے. تو اس لیے ہم کیا کریں گے، تلاوت قرآن پاک سے پہلے جو ضروری ہدایات ہیں وہ بھی یہی ایک ہدایت جو ہے اس پہ بھی آپ عمل کریں گے کہ آپ حرف کو دوسرے حرف سے نہیں ملائیں گے. اگر کہیں نہیں کھینچنا تو آپ نہیں کھینچیں گے، اگر کھینچنا ہے تو پھر آپ اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو کیسے سمجھ آئے گی، یہ آپ کو علم التجوید سے سمجھ آئے گی انشاءاللہ. یہ جیسے ہی ابھی ہم نے کلاسز سٹارٹ کی ہیں، انشاءاللہ جو بھی یہ کلاسز جو ہے جوائن کرے گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری امید رکھتی ہوں کہ وہ ضرور قرآن کریم جو ہے اس کو صحیح سے تجوید کے ساتھ اور جو ہے رموز اوقاف کی پہچان کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائے گا انشاءاللہ العزیز. اور میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ آپ سب کو آسان الفاظ کے ساتھ سمجھاؤں تاکہ آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہ ہو. پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارا جو لیسن ہوتا ہے اس کو یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کیا جاتا ہے. اگر کلاس میں کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی یا ٹائم کی قلت کی وجہ سے یا مصروفیت کی وجہ سے، تو آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی جو ہے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اسپیشلی ہمارا جو ہے واٹس ایپ گروپ ہے اس میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. لیکن جو بھی آپ لیسن لیں گے آپ نے اچھے سے اس کی پریکٹس کرنی ہے، اچھے سے اس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم قرآن کریم کو اچھے سے سمجھ کر ٹھہر کر اور تجوید کی پہچان کے ساتھ اور جو ہے حروف کی پہچان کے ساتھ ادائیگی کے ساتھ ہم ادا کریں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک کیا تھی ہدایت کہ دوران تلاوت ایک حرف کو دوسرے حرف سے نہ ملائیں، جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی. ٹھیک ہے، اب یہاں تک سب کو سمجھ آ گیا؟ یہاں تک جو ہم نے پڑھا سب کو سمجھ آ گیا؟ بالکل، ماشاءاللہ، سلامت رہیں آپ سب. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے. اچھا، اس کے بعد حرکات کو اتنا نہ کھینچے کہ حروف بن جائیں. ٹھیک ہے، حرکات کو اتنا نہ کھینچے کہ حروف بن جائے. آپ دیکھیں یہ سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، کہ حرکات کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ ماشاءاللہ ہم نے پڑھا تھا کہ حرکات جو ہیں وہ 9 ہیں. ٹھیک ہے، حرکات جو ہیں وہ 9 ہیں. آپ میں سے کس کس نے وہ لیسن جو ہے دیکھا تھا حرکات والا، جو میں نے یوٹیوب پہ بھی شیئر کروایا تھا اور میں نے گروپ میں بھی شیئر کیا تھا، سارے گروپس میں نے شیئر کیا تھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کس نے حرکات والا لیسن جو ہے یوٹیوب سے ایکسس کیا تھا؟ کیا مجھے بتا سکتا ہے کوئی حرکات کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا، حرکات کتنی ہیں؟ بالکل مصرم بتائیں، مومی بتائیں. اکرام اللہ، کوئی مسئلہ نہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے ایکسس کر سکتے ہیں. بالکل، جنہوں نے ایکسس کیا تھا وہ مجھے بتائیں حرکات کتنی ہیں. بالکل ماشاءاللہ، اسلامک ویڈیو، حرکات 9 ہیں. اور جس دن میں نے پہلی دفعہ آپ لوگوں سے پوچھا تھا حرکات کتنی ہیں، میرے خیال سے کسی کو بھی نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے، اور ابھی جو نیو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی ہمیشہ یاد رکھیے کہ حرکات جو ہیں وہ 9 ہیں. زبر، ٹھیک ہے، زیر، پیش، اس کے بعد 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش. ٹھیک ہے، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور کھڑا پیش. ٹھیک ہے، یہ حرکات. اب دیکھیں اس میں کتنا آسان ہے ان حرکات کو یاد کرنا. کیسے یاد کریں گے؟ حرکات 9 ہیں. کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے آپ یاد کریں زبر زیر پیش. ٹھیک ہے، یہ ایک گروپ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس میں کتنی آ گئی؟ 3. اس کے بعد اسی کو آپ آگے جا کے یاد کریں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم نے پڑھا
زبر زیر پیش، ٹھیک ہے. اب اسی کو ڈبل کر لیں. کیسے ڈبل کیا؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ کھڑی حرکات بھی یہی ہیں، کھڑا زبر کھڑی زیر کھڑا پیش، ٹھیک ہے. میرے خیال سے ابھی ماشاءاللہ سب کو یاد ہو گیا ہوگا کہ حرکات جو ہیں وہ 9 ہیں. کون کون سی؟ زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر کھڑا پیش، ٹھیک ہے. یہ حرکات ہیں. اچھا، بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جن کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ اگر صرف یہ حرکات ہیں، 9 حرکات ہیں، تو باقی جو قرآن کریم میں جزم آتا ہے، شد آتا ہے، ٹھیک ہے، مد آتے ہیں، تو پھر ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں علامات. جیسے کہ آپ نے ابھی یاد کیا حرکات 9 ہیں، اسی طرح آپ یاد رکھیں گے. اچھا، وہ اسٹوڈنٹ مجھے بتائیں جو ریگولر اسٹوڈنٹ ہے، علامات ہم نے کتنی پڑھی ہیں؟ جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں مجھے بتائیے گا علامات کتنی پڑھی ہیں؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے؟ بالکل مسرم 4، ماشاءاللہ. جیسے حرکات 9 ہیں، ٹھیک ہے، حرکات 9 ہیں، اسی طرح علامات 4 ہیں. اب علامات کون سی ہیں؟ سب سے پہلی شد، ٹھیک ہے. شد یہ جو ڈبلیو کا سائن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈبلیو کی طرح بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شد. اس کے بعد جزم، جزم یہ جیسے الٹا وی، ٹھیک ہے، جزم. اس کے بعد ایک چھوٹی مد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی مد، اور ایک بڑی مد. بڑی مد ہمیشہ اس شیپ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے آخر سے تھوڑی سی موٹی ہوگی اور شروع میں ایسے. جبکہ چھوٹی مد بالکل جیسے ہم اردو میں لکھتے ہیں نا الف مدہ، بالکل ویسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ چھوٹی مد اور یہ بڑی مد، یہ علامات ہیں. اب دیکھیں، جب آپ نے یہ پڑھا کہ حرکات 9 ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں یہ ضرور آیا کہ حرکات میں تو ہم نے زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر کھڑا پیش پڑھ لیا، تو اس کے علاوہ جو علامات ہیں تو وہ اس میں شامل کیوں نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ کتنی ایک عام سی بات ہے جو ہم ہر روز قرآن کریم پڑھتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ سب جو ہے اس کا سامنا کرتے ہوں گے، لیکن اس میں سے یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ حرکات صرف 9 ہیں اور علامات 4 ہیں. ٹھیک ہے، حرکات 9 ہیں اور علامات 4 ہیں. جب بھی آپ سے پوچھا جائے گا حرکات کتنی ہیں تو پھر آپ بتائیں گے حرکات 9 ہیں. ٹھیک ہے، زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور کھڑا زبر کھڑی زیر کھڑا پیش. اور یہ یاد کرنی بہت آسان ہے، جیسے کہ ابھی ماشاءاللہ میرے خیال سے سب کو یاد ہو گیا. اس کے بعد جب علامات کا پوچھا جائے تو پھر آپ بتائیں گے کہ علامات جو ہیں وہ 4 ہیں: شد، جزم، چھوٹی مد، بڑی مد. ٹھیک ہے، اور چھوٹی مد جو ہے یہ 3 الف کے برابر ہوتی ہے. جب بھی چھوٹی مد آئے گی آپ اسے 3 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بڑی مد جو ہے یہ 5 الف کے برابر ہوتی ہے. جب بھی بڑی مد آئے گی آپ اس کو 5 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ ضروری ہے کیونکہ دیکھیں تجوید کسے کہتے ہیں؟ حرکات کا خیال رکھتے ہوئے حروف کی ادائیگی کرنا. اور تجوید اسی کو کہتے ہیں کہ اگر آپ حرکات اور علامات کو پہچان کر اس کی ادائیگی صحیح سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ رموز اوقاف، جیسے کہ ہم نے پڑھا رموز اوقاف، وقف کی علامات کے کہاں ہم نے وقف کرنا ہے کہاں نہیں، تو اس کی پہچان کے ساتھ پڑھنا بھی تجوید میں شامل ہے. جیسے کہ ہم نے پڑھا ترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ ترتیل کے ساتھ ہمیں قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا گیا. ترتیل مطلب آہستہ آہستہ پڑھنا، اور ترتیل کیا ہے؟ تجوید الحروف، کہ وہ حروف کی تجوید، و معرفت الوقوف، اور رموز اوقاف کی پہچان کو کہتے ہیں. اچھا، اب یہ وہ ضروری ہدایات آج ہم پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں آپ کو ایکسٹرا بھی سمجھا رہی ہوں اس لیے کیونکہ وہ پہلے لیسنز میں ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، جو نیو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو، لیکن جو نیو سیکھنے والے ہیں میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ یوٹیوب پہ ہمارے جو علم التجوید کے پہلے ابھی شروع سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، ابھی آپ ایزیلی کور کر پائیں گے. اگر زیادہ لیسن اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر آپ لوگوں کے لیے کور کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. اور اگر کوئی بھی تجوید کے بارے میں شروع سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے جو پہلے 2 لیسن ہیں ان کو ضرور ایکسس کریں. اور
जब आप उनके बारे में अच्छे से समझेंगे सीखेंगे तो आने वाले जो लेसन है वो समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ताकि जैसे ही हम कायदा शुरू करें आप सब इससे मुकम्मल जो है वाकिफ हो चुके हों कि तजवीद किसे कहते हैं, इसका मकसद क्या है, इसकी पहचान क्या है और ये ज़रूरी क्यों है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हरूफे मद्दा की मिकदार पूरी एक अलिफ के बराबर अदा करें। हरूफे मद्दा, हरूफे मद्दा के बारे में भी माशाल्लाह हमने पढ़ा। ठीक है। हरूफे मद्दा की मिकदार पूरी एक अलिफ के बराबर अदा करें। अच्छा, अब इसमें भी इख्तलाफ है। ठीक है। जो मतलब बहुत से ऐसे टीचर हैं जो ये कहते हैं कि हरूफे मद्दा को 2 सेकंड्स के लिए खींचें, बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं 1 सेकंड के लिए खींचें। स्पेशली जो अरेबिक जो टीचर हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हरूफे मद्दा को आप लोग 4 सेकंड के लिए या मतलब डिफरेंट होती है टाइमिंग। तो इससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आपने हमेशा याद रखना है हरूफे मद्दा की जो मिकदार है उसको आपने जो है एक अलिफ के बराबर खींचना है। अब वो 1 सेकंड भी हो सकता है, 2 सेकंड भी हो सकता है। ठीक है। सिर्फ हमने ये जाहिर करना है कि यहाँ हरूफे मद्दा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो पढ़ते हैं तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ उन्होंने हरूफे मद्दा पढ़ा। जैसे देखें मुस्लिमू, ठीक है, मुस्लिमू। अब देखें यहाँ जो है वाव साकिन और मीम के ऊपर पेश है। ठीक है। जब भी वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो तो ये वाव जो है ये हरूफे मद्दा में से होगी। ठीक है। इसी तरह करीमुन, अब देखिए यहाँ या साकिन है और इससे पहले क्या है, जेर है। ठीक है। या साकिन और उससे पहले जेर हो तो फिर ये या मद्दा होती है और इसको भी हमेशा जो है खींच के पढ़ते हैं। इसी तरह अलिफ की मिसाल ले लें। ठीक है। मुस्ली मानी, अब देखिए यहाँ अलिफ है और इससे पहले जबर है। ठीक है। तो ये जो अलिफ है ये भी हरूफे मद्दा में से है। जैसा कि हमने पढ़ा था हरूफे मद्दा जो है वो 3 है, अलिफ, वाव और या। ठीक है। ये अलिफ की मिसाल, ये वाव की मिसाल और ये या की मिसाल। अब अलिफ, वाव और या जब भी मद्दा हालत में होंगे, मद्दा हालत में कैसे होंगे, वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो तो वो वाव मद्दा है। ठीक है। इसी तरह या साकिन और उससे पहले जेर हो तो वो या मद्दा है। अलिफ साकिन, उस पर कोई हरकत नहीं, उससे पहले जबर हो तो वो क्या है, अलिफ मद्दा में से है। जब भी ये जो है वाव, अलिफ और या हालत मद्दा में होंगे तो फिर हम इसे क्या करेंगे, हम इसे खींच के पढ़ेंगे। और हमने कुरान करीम की हदायत में से क्या पढ़ा कि हरूफे मद्दा की मिकदार पूरी एक अलिफ के बराबर अदा करें। अब मुस्लिमू, इसको सिर्फ आप मुस्लिमू नहीं पढ़ देंगे। ठीक है। मुस्लिमू, पता चले कि यहाँ एक अलिफ भी है। अगर सिर्फ आप मुस्लिमू पढ़ देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि आपने अलिफ को जाहिर किया। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। अब करीमुन, अगर आपने करीमुन पढ़ा तो फिर ये जो है हमें ये पता नहीं चला कि यहाँ या थी। ठीक है। या मद्दा थी, इसको हमने एक अलिफ के बराबर खींचना था तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे, करीमुन। अगर सीधा सीधा करीमुन पढ़ देंगे तो पता ही नहीं चलेगा यहाँ या थी। ठीक है। तो इसलिए करीमुन मतलब या को थोड़ा सा खींचेंगे, क्यों, या मद्दा है। इसी तरह अलिफ, अगर आप मुस्लिमान, ठीक है, ऐसे बोल देंगे तो ये जो है अलिफ जाहिर नहीं हुआ। अगर मुस्लिमानी ऐसे पढ़ेंगे, मुस्लिमा मा, तो फिर आपने अलिफ को जाहिर कर दिया। ठीक है। तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप हरूफे मद्दा की मिकदार पूरी एक अलिफ के बराबर अदा करें। जब भी आप कुरान करीम पढ़ें हरूफ को जाहिर करें। अगर कोई हरूफ वहाँ है, अगर कोई हरूफ होगा तो आप उसको खींचेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ अलिफ है, वाव है, या है। अगर नहीं खींचेंगे तो फिर आप क्या कर रहे हैं, फिर आप हर्फ को हर्फ में मिला रहे हैं। अच्छा, उसके बाद पुर हरूफ को पुर और बारीक हरूफ को बारीक अदा करें। ठीक है। पुर हरूफ को पुर और बारीक हरूफ को बारीक अदा करें।
अब देखें हमें कैसे पता चलेगा पुर हरूफ कौन से हैं, बारीक हरूफ कौन से हैं? हम तो बस पढ़ते जा रहे हैं कुरान करीम, ठीक है। अब हमें तो पता ही नहीं है पुर कौन से हैं और बारीक कौन से हैं, तो ये कैसे पता चलेगा? ये इल्मुल तजवीद से पता चलेगा। इंशाल्लाह आप सब सीखेंगे। और जब मैं आपसे पूछूंगी ना ये कौन सा हर्फ है, तो आप खुद बताएंगे ये पुर है। जब पूछूंगी बारीक है, तो फिर आप बताएंगे बारीक है। कब बताएंगे? जब आप ये जो है सीख लेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, ठीक है। अब मैं आपको इसकी भी एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। देखें, कल्ब और ये कल्ब। अब ये जो काफ है ये मोटा काफ है, ठीक है, हरूफ मुस्तालिया में से है, इसको पूरी आवाज में पढ़ते हैं। ये जो काफ है ये बारीक काफ है, ठीक है। अब अगर मैं ये पढ़ रही हूँ कल्ब कल्ब, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने मोटा काफ जो है वो पढ़ा या मैंने बारीक काफ पढ़ा? आपको तभी पता चलेगा अगर आपको तजवीद के बारे में पता होगा, ठीक है। और ये काफ जो है मोटा पढ़ेंगे। अगर मैं पढ़ूंगी कल्ब कल्ब, ठीक है, ये जब मैं कल्ब पढ़ूंगी तो इसका मतलब हो जाएगा दिल। अगर ये मैं कल्ब पढ़ूंगी तो इसका मतलब हो जाएगा कुत्ता, ठीक है, एक जानवर। अब देखें अगर मैं सिर्फ कल्ब कल्ब कर रही हूँ तो फिर आपको कैसे पता चलेगा मैं दिल की बात कर रही हूँ या मैं कुत्ते की बात कर रही हूँ, ठीक है। तब ही पता चलेगा जब मैं इसको कल्ब कल्ब पढ़ूंगी तो दिल है। अब देखें नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, एक ये जो हम पढ़ते हैं या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ठीक है। माशाल्लाह आप में से सबको ये आती होगी। ये जब हम पढ़ते हैं या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, अब इसको अगर हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक, इसके मीनिंग्स क्या हो जाएंगे? खुद सोचें आप कि जब आप इस मोटे काफ को ये काफ पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो इसलिए ये मोटा काफ और ये बारीक काफ, इसकी अदायगी आपको कैसे आएगी? इल्मुल तजवीद से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, ठीक है। तो इसलिए ये जो हदायत है पुर हरूफ को पुर और बारीक हरूफ को बारीक अदा करें। जैसा कि ये मैंने आपको मिसाल दी कि अगर आप पूर्ण आवाज वाले मोटे हरूफ वाले जो हैं उन्हें पूर्ण आवाज में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, और बारीक को बारीक में नहीं पढ़ेंगे तो उसके टोटली मीनिंग्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, जैसे यहाँ आपने अच्छे से समझा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक किस किस को समझ आ गई है? यहाँ तक किस किस को समझ आ चुकी है? माशाल्लाह। किसी का यहाँ तक कोई सवाल है? माशाल्लाह, सलामत रहें आप सब। अल्लाह तबारक व तआला आप सबके इल्म में अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको बेहतर सीखने और हमें बेहतर सिखाने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सबके लिए इस सीखने सिखाने को सदका जारिया बनाए। अच्छा, अब इसके बाद नंबर 8 पर तलावत ठहर ठहर कर करें। अब ये नहीं कि हमने स्पीड लगाई, अगर हम जुबानी हमने याद कर लिया है तो बारकल्लाज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, बस पढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने तलावत जो है वो ठहर ठहर कर करनी है, ठीक है। तलावत जो है वो ठहर ठहर कर करें। और कुछ नहीं होता, अगर आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा ना तो आप कुरान करीम ही पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि अगर हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये तो हमारी बेवकूफ़ी है ना कि हम ये समझें कि कुरान करीम को जल्दी जल्दी अदायगी करें ताकि हरूफ को हरूफ में भी मिला रहे हैं, खींच के भी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। जहाँ हमने वक्फ करना है वक्फ भी नहीं कर रहे, तो फिर क्या फ़ायदा उस कुरान का, ठीक है। तो इसलिए हमें इन हदायत पे अमल करना ज़रूरी है। अगर हम इन हदायत पे अमल करेंगे तो मतलब हमने वो कुरान करीम पढ़ा जिसके एक लफ्ज़ पे हमें 10 नेकियां मिलेंगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, ठीक है। तो 8 नंबर पे हमने क्या पढ़ा? तलावत ठहर ठहर कर करें, ठीक है। और अगर हो सके तो तर्जमे के साथ पढ़ें, अगर हो सके तो तर्जुमा के साथ पढ़ें।
اب جسے اردو نہیں آتی وہ انگلش میں بھی ترجمہ پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. ابھی تو ماشاءاللہ پشتوں میں بھی جو ہے یہ ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں قرآن کریم. میرے خیال سے ہر زبان میں آپ کو اس کا جو ترجمہ ہے وہ مل جائے گا اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز، ٹھیک ہے. اچھا، تلاوت جو ہے وہ ہم ٹھہر ٹھہر کر کریں اور اگر ہو سکے تو ترجمے کے ساتھ کریں، کیونکہ جب آپ ترجمے کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو آپ کو یقین مانیے آپ کا اور اللہ کا ایک رشتہ جو ہے وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. اور جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب میرا دل کرتا کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا، اور جب میرا یہ دل کرتا کہ اللہ مجھ سے بات کریں تو میں قرآن پڑھتا. دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت قول ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سے کیا بات کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کیا باتیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا ہدایت دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کس کام کا حکم دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کس کام سے روک رہے ہیں، ہماری کامیابی کس میں ہے، ہماری ناکامی کس میں ہے، ٹھیک ہے، ہماری دنیا کس میں ہے، ہماری آخرت کس میں ہے. تو اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. کیوں؟ تاکہ ہمیں سمجھ آئے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی قرآن کریم کی جو تلاوت ہے شروع کرنے سے پہلے یہ ایک ہدایت ہے، اگر آپ اس پہ بھی عمل کریں گے تو آپ جو ہے اس سے مکمل مستفیض ہوں گے، آپ کو مکمل فائدہ جو ہے وہ حاصل ہوگا، ٹھیک ہے. یہ جو ہدایات ہیں اس پہ آپ عمل کریں گے. اور جیسا کہ ماشاءاللہ پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ تجوید، ٹھیک ہے، اور ترتیل کے بارے میں ہم نے پڑھا. ترتیل کسے کہتے ہیں؟ ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، ٹھیک ہے، ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، ٹھیک ہے. ترتیل جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا، ترتیل جو ہے، ترتیل کے معنی ہیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، ٹھیک ہے. ترتیل جو ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ ترتیل، ٹھیک ہے. ترتیل کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. اور اب یہ دیکھیں ترتیل جو ہے، جیسے کہ ہم نے ماشاءاللہ ہمارے پہلے لیسن میں پڑھا تھا، سورۃ الفرقان کی آیت تھی کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سنایا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ ہم نے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنایا. سبحان اللہ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ یہ خود بتا رہے ہیں، قرآن کریم کی یہ آیت ہے سورۃ الفرقان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے. جیسا کہ ہم نے ماشاءاللہ پہلے لیسن میں پڑھا تھا. اور اسی طرح ہم نے سورۃ المزمل کی ایک آیت جو ہے باحوالہ پڑھی، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اب دیکھیں یہاں ہمیں پہلی جو آیت تھی سورۃ الفرقان کی، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ، مطلب ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. اب دوسری جو آیت ہے سورۃ المزمل، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. سبحان اللہ. اب ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، اور حکم کس میں دیا جا رہا ہے؟ قرآن کریم میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے. اور یہ کوئی دیکھے نا عام کلام نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسپیشل دیکھیں ہمیں بتا بھی رہے ہیں. اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کو 70 ماہوں سے زیادہ جو ہے جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری یہ جو شارک ہے اس سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں. تو اللہ کو پتہ تھا نا میرے بندے ایسے کریں گے، تو ہمیں پہلے سے ہی متنبہ کر دیا گیا، تنبیہ کر دی گئی کہ ورتل القرآن، ورتل یہ جو ہے امر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. امر کا صیغہ کہتے ہیں جس میں کسی کو حکم دیا جائے، ٹھیک ہے. تو یہ ورتل القرآن، اور پڑھو قرآن کریم کو، کیسے پڑھو؟ ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر. سبحان اللہ. تو یہ ساری جو ہے باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا، قرآن کریم کی آیات جیسا کہ میں نے پہلے لیسن میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی، دوسرے میں بھی کی، آج ماشاءاللہ پھر میں آپ کے ساتھ یہ ساری آیات اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو، آپ کا جو ہے آپ اپنے اس کو ذہن میں رکھیں، ذہن نشیں کر لیں کہ یہ وہ ہدایات ہیں جس پہ ہم نے عمل کرنا ہے. اور انشاءاللہ ان ہدایات پہ عمل کرنے کے بعد جب آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو ایک ایک لفظ کے بدلے جو ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ 10 نیکیاں
ضرور ضرور عطا کریں گے، ٹھیک ہے. اور ابھی یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، اور انشاءاللہ کل جو ہے ہم رموز اوقاف کی ڈیٹیل کے بارے میں پڑھیں گے. اچھا، اب ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کروں کہ بس آپ کو الف با تا سا سے شروع کروا دوں، ٹھیک ہے. وہ میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں قاعدہ نکالوں اور بس میں بیٹھ کے جو ہے اس کو لے کے بیٹھ جاؤں اور آپ لوگ بس قاعدے سے دیکھتے جائیں. الف ایسے پڑھنا ہے، با ایسے پڑھنا ہے، تا ایسے پڑھنا ہے، فا ایسے پڑھنا ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بے شک فائدہ ہے، میں یہ نہیں کہتی نعوذ باللہ من ذالک، لیکن جب تک آپ کو قاعدوں کی سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ تجوید کے قاعدے کیا ہیں، ٹھیک ہے، تب تک آپ کبھی بھی نہیں پڑھ پائیں گے. ایک دفعہ پڑھیں گے، پھر دوبارہ سے آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم نے اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے. یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ تجوید کے قواعد سے واقف ہوں گے انشاءاللہ العزیز. اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کلاس میں جو ہے ہم تجوید کا جو بھی مکمل تجوید کا علم ہے، مکمل علم تو کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا، ہر کوئی طالب علم ہی ہوتا ہے، لیکن جہاں تک ہو سکا ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ جو تجوید کا علم ہے اس کو شیئر کریں، اور آپ سب کو اس قابل ضرور کر دیں کہ جو تجوید سے ناواقف ہیں وہ خود بھی سیکھ سکیں اور دوسروں کو بھی سکھا سکیں، تاکہ یہ سب جو ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو انشاءاللہ العزیز. اچھا، تو مجھے نہیں لگتا اب یہاں تک اچھا کیا بھی میں آپ کا کمنٹ پڑھ لوں. ٹرانسلیٹ، اب دیکھیں ابھی تو مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے. باقی یہ کہ آن لائن جو آپ لوگ بائی کرتے ہیں نا، تو اس میں کافی کچھ ایسا ہے کہ جو مطلب سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے. تو اس لیے جب بھی آپ آن لائن قرآن کریم جو ہے وہ آپ بائی کرتے ہیں تو ضرور ضرور جو ہے اس کی ساری ڈیٹیل چیک کر لیا کریں، کیونکہ یہ بھی ہمارا فرض ہے اور ہم صاحب عقل ہیں، ہمیں پڑھنا چاہیے. تو پھر ہمیں دیکھ کے جو ہے اس کا انتخاب کرنا چاہیے. اچھا، ٹائم ٹیبل بتا دیں. جی، ٹائم ٹیبل ہماری ویک میں 2 ہی کلاسز ہوتی ہیں. یہ والی جو آن لائن کلاسز ہیں نا، جو ٹک ٹاک پہ صرف 2 کلاسز ہوتی ہیں، تھرسڈے اور فرائیڈے. آج ہوئی ہے انشاءاللہ، اسی ٹائم پہ کل ہوگی 10 سے، ٹھیک ہے، 10:30 تک ہوتی ہے. لیکن ماشاءاللہ آج جو ہے 11 بج گئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور اگر آپ دین کی خدمت میں ٹائم جو ہے ایکسٹرا دیتے بھی ہیں تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہی ہوتا ہے، اور وہ آپ کے نجات کا ذریعہ ہوتا ہے اگر آپ کی نیت خالص ہو، ٹھیک ہے. ویسے جو ہمارا فکس ٹائم ہے 10 سے 10:30 ہے. اگر کوئی ٹاپک جو ہے زیادہ، جیسے آج کا ماشاءاللہ ٹاپک تھا کافی، پھر جو ہے اس میں نیو اسٹوڈنٹ بھی ایڈ ہوئے تو میں نے ضروری سمجھا کہ ان کو بھی جو ہے ہمارے پہلے والے جو لیسن تھے، اور کافی اس میں آج ہم نے مثالیں بھی پڑھی، تو اس لیے جو ہے تھوڑا ٹائم ہمیں ایکسٹرا جو ہے اس میں دینا پڑا. تو ویسے ہماری جو کلاس کی ٹائمنگ ہے سٹارٹ ہونے کی وہ 10 بجے ہے، ٹھیک ہے، یو کے 10 o'clock. اور 7 رپیٹ کر دیں. جی 7 جو ہے پر حروف کو، پر اور باریک حروف کو باریک ادا کریں، ٹھیک ہے. اکرام اللہ جو ہیں آگے پتہ نہیں ان کا کیا نام ہے، اکرام اللہ جو بھی ہیں، آپ سلامت رہیں. اچھا، یہ 7 نمبر جو ہے پر حروف کو پر اور باریک حروف کو باریک ادا کریں. پر حروف مطلب موٹا جن کو پڑھا جاتا ہے، جیسے حروف مستعلیہ ہیں، ٹھیک ہے. 7 جو ہیں حروف ایسے ہیں جنہیں پر آواز میں پڑھا جاتا ہے. اسی طرح جو باریک ہیں، جیسے کہ ہم نے مثال پڑھی تھی اسی کی، ٹھیک ہے، 7 نمبر جو ہے ہدایت کی، قلب اور قلب، ٹھیک ہے، کاف موٹا اور کاف باریک. اسی طرح بہت سے ایسے حروف ہیں جنہیں موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے. چلے ماشاءاللہ، مجھے نہیں لگتا کہ اب آپ کا کوئی سوال ہے. انشاءاللہ کل کی کلاس میں پھر دوبارہ سے ہم رموز اوقاف کے بارے میں سیکھیں گے اور مکمل ڈیٹیل کے ساتھ سیکھیں گے. اور جب تک آپ کو یہ قاعدے نہیں آ جاتے، قرآن کریم جو ہے یہ قاعدہ شروع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ بس وہ تو آپ ساری زندگی سے پڑھتے ہی آ رہے ہیں نا. فائدہ صرف تب حاصل ہوگا جب آپ تجوید کو سمجھ کر ادائیگی کریں گے انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے، اب مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. يا الله.